کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ پودے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں؟ جی ہاں، 1997 میں سوزین سیمرڈ نامی ایک سائنٹسٹ اپنی تحقیق سے یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسانوں کی طرح پودے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیوٹرینٹس شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خطرات سے آگاہ بھی کرتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو وڈ وائڈ ویب کا نام دیا گیا کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ڈیٹا شیئرنگ سسٹم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ وڈ وائڈ ویب دراصل ایک زیر زمین نیٹ ورک ہے جو درختوں اور پودوں کی جڑوں کو مخصوص فنگس کے ذریعے آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ فنگس جڑوں کے گرد باریک دھاگے جیسے سٹرکچرز جنہیں ہائفی کہا جاتا ہے بناتی ہیں اور انہیں ایک باہمی فائدے کی شراکت یعنی کہ میوچلسٹک ایسوسیشن میں باندھ دیتی ہیں۔ اس میوچلسٹک ایسوسیشن کو مائکورائزیا کہا جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک درختوں کو کاربن، نائٹروجن، فاسفورس، پانی اور دیگر غذائی اجزاء کے تبادلے میں مدد دیتا ہے۔ بڑے اور صحت مند درختوں کو مدر ٹریز کہا جاتا ہے۔ The big trees hold most of the energy in the forest. مدر ٹریز چھوٹے، کمزور یا نئے اگنے والے درختوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں نیوٹرینٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس نیٹ ورک کے تھرو درخت اور پودے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی درخت پر انسیکٹس یا ڈیزیز کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ کیمیکل سگنلز کے ذریعے قریبی درختوں کو خبردار کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں۔ سیمرڈ کی تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ ڈگلس فر اور برچ نامی درخت آپس میں کاربن کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جب برچ کے پتوں کو زیادہ سورج کی روشنی ملتی ہے تو وہ اضافی شوگر فر کو بھیجتا ہے، اور جب برچ کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے تو ڈگلس فر اسے کاربن واپس فراہم کرتا ہے۔ افریقہ میں پائے جانے والے اکیشیا ٹریز زرافوں کے حملے سے بچنے کے لیے ایتھائلین گیس خارج کرتے ہیں جو قریبی درختوں تک پہنچ کر انہیں خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں زہریلے کیمیکل پیدا کر کے زرافوں کو دور رکھیں۔ کیلیفورنیا کے ریڈ ووڈ ٹریز اپنی جڑوں کے ذریعے چھوٹے درختوں کو پانی اور غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی درخت کاٹ دیا جائے تب بھی یہ نیٹ ورک اس کے باقی جڑوں کو زندہ رکھتا ہے۔ جب ہم یادداشت یعنی میموری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً برین اور نروس سسٹم کی طرف جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر پودے بھی اپنے تجربات کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ فرانسیسی سائنسدان مونیکا گیلیانو نے ایک تجربہ کیا جس میں انہوں نے میموزا پوڈیکا یعنی ٹچ می ناٹ نامی پودے کو بار بار ہلایا۔ اس پودے کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے چھوا جائے یا جھٹکا دیا جائے تو اس کے پتے فوراً بند ہو جاتے ہیں، یہ اس کا ڈیفنس میکانزم ہے۔ لیکن چند بار جھٹکے دینے کے بعد پودے نے اپنے پتے بند کرنا سٹاپ کر دیے۔ گیلیانو کے مطابق پودے کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جھٹکا خطرناک نہیں ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ کئی دن بعد جب تجربہ دوبارہ کیا گیا تو پودے کو یہ بات یاد تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے میں یادداشت برقرار رہتی ہے اور وہ اپنے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں۔ سردی جھیلنے والے درخت اگلے سال پہلے سے زیادہ سخت پتیاں اور موٹے تنے پیدا کرتے ہیں تاکہ دوبارہ سردی کا سامنا کر سکیں۔ خشک سالی برداشت کرنے والے پودے اپنی جڑوں کو گہرا کرنے اور کم پانی استعمال کرنے کا طریقہ یاد رکھتے ہیں۔ فوٹوٹراپزم کے ذریعے پودے روشنی کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فوٹوسینتھیسس کر سکیں۔ سن فلاور کا پودا سورج کے ساتھ مشرق سے مغرب کی طرف گھومتا ہے۔ پریئر پلانٹ یعنی نمازی پودا رات کے وقت اپنے پتے بند کر لیتا ہے تاکہ پانی کی کمی اور کیڑوں کے حملے سے بچ سکے۔ پودوں کی یادداشت دماغ کے بجائے سیلز اور کیمیکل سگنلز پر ڈیپینڈ کرتی ہے جسے ایپی جینیٹک میموری کہا جاتا ہے۔ ایپی جینیٹکس وہ سسٹم ہے جو ڈی این اے کو متاثر کرتا ہے لیکن جینز کو بدلے بغیر کام کرتا ہے۔ جب ایک پودا کسی خاص قسم کے دباؤ یعنی سٹریس جیسے سردی، گرمی یا پانی کی کمی کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے ڈی این اے میں ایک مخصوص کیمیکل مارک لگا دیتا ہے۔ یہ مارکس اگلی نسلوں تک منتقل ہو سکتے ہیں
یعنی پودے اپنے تجربات کو آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پودے اپنے ماحول میں تبدیلیوں کا احساس کرنے کے لیے مختلف سگنلز استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی پودے کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے اگر کوئی جانور کسی پودے کے پتے کھاتا ہے، وہ تیز الیکٹریکل سگنلز پیدا کرتا ہے جو بالکل جانوروں کے اعصابی سگنلز جیسے ہوتے ہیں۔ جب کوئی پودا سٹریس میں ہوتا ہے، وہ سٹریس ہارمونز ریلیز کرتا ہے، جیسے ابسیسک ایسڈ اور سیلیسلک ایسڈ، جو اسے خطرے سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ پودے زہریلے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں تاکہ کیڑوں اور ہربی وورز کو دور کر سکیں۔ جب ٹماٹر کے پودے پر کوئی کیڑا حملہ کرتا ہے تو وہ دوسرے قریبی پودوں کو خبردار کرنے کے لیے مخصوص خوشبو خارج کرتا ہے۔ جب پودے کو پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ ابسیسک ایسڈ خارج کرتا ہے جو اس کے پتوں کے سٹومیٹا کو بند کر دیتا ہے تاکہ کم پانی خارج ہو اور پودا زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے۔ خشک موسم میں کیکٹس جیسے پودے اپنے سٹومیٹا کو دن کے وقت بند کر دیتے ہیں اور رات میں کھولتے ہیں تاکہ پانی کم ضائع ہو۔ زیادہ گرمی میں پودے ہیٹ شاک پروٹینز پیدا کرتے ہیں جو ان کے خلیات کو گرمی کے نقصان سے بچاتے ہیں۔ گندم اور مکئی جیسے پودے گرمی کے دنوں میں ہیٹ شاک پروٹینز بڑھاتے ہیں تاکہ اپنے سیلز کو محفوظ رکھ سکیں۔ جب بیکٹیریا یا فنگس پودے پر حملہ کرتے ہیں تو وہ سیلیسلک ایسڈ ریلیز کرتا ہے جو اس کے ڈیفنس سسٹم کو متحرک کرتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی طرح پودے بھی گوشت کھاتے ہیں۔ جی ہاں، گوشت خور پودے یا کارنیورس پلانٹس وہ پودے ہوتے ہیں جو اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں، خاص طور پر کیڑوں اور چھوٹے انسیکٹس کو پھنساتے اور ہضم کرتے ہیں۔ یہ پودے عام طور پر ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں مٹی میں غذائی اجزاء، خاص طور پر نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے۔ گوشت خور پودے شکار کو پکڑنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ پودے جیسے وینس فلائی ٹریپ پھندے یعنی ٹریپس بناتے ہیں۔ سن ڈیو پلانٹس چپچپے مواد سے کیڑوں کو اپنی جسم کے ساتھ چپکا لیتے ہیں، اور پچر پلانٹس جیسے پودے گڑھوں یا گہرے برتن نما ڈھانچوں میں کیڑوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ یہ پودے شکار کو ہضم کرنے کے لیے انزائمز خارج کرتے ہیں یا ایسے بیکٹیریا کی مدد لیتے ہیں جو شکار کو جسم کے اندر توڑ پھوڑ کر غذائی اجزاء میں کنورٹ کرتے ہیں۔